الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جس طرح سے تاریخی اعتبار سے نشیب و فراز پایا جاتا ہے وہ شاید ہی دنیا کے کسی ملک کے اندر پایا جاتا ہو۔ اگر اس ملک کی تاریخ کو پڑھا جائے تو اس ملک کی تاریخ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں مل جائیں گی جو دوسرے زمین کے خطوں کے بارے میں نہیں ملتی ہیں۔ چنانچہ اسی طرح ایک قوم انگریز یہاں پر آئی اور انگریز نے اس ملک کے اوپر قبضہ جمانا شروع کیا۔ انگریز سب سے پہلے آیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں پر ہم کس طرح سے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اس کے لیے بہت ساری کوششیں کیں اور پھر وہ اس کے اندر کامیاب ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اس نے لانچ کی جس کے ذریعے سے وہ پورے ہندوستان پر اپنے کاروبار جمانے میں کامیاب ہوئے، اور یہیں سے ان لوگوں نے ملک کے اندر حکومت اور سیاست کے اعتبار سے اپنے قدم جمانا شروع کیے۔ کہتے ہیں کہ 1602 میں انگریز یہاں پر آتا ہے اور اس کے بعد سے پھر اس نے جس طرح سے ملک کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا ہے وہ ایک تاریخ ہے، وہ ایک داستان ہے جس کو ہسٹری بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس نے ملک کے بہت سے حصوں پر قبضہ کیا اور اس طرح حکومت کی کہ ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھا اور ہندوستانیوں کے ذریعے سے وہ کام لے رہا تھا، یعنی ایک غلامی کی شکل ہندوستانیوں کی تھی اور مالک کی شکل انگریزوں کی تھی۔ جب یہاں پر اس نے یہ رویہ اختیار کیا تو ظاہر بات ہے ہندوستانیوں کو چونکہ اپنی زمین سے اپنے وطن سے محبت تھی، اس لیے وہ اس کے نیچے سے نکلنے کے لیے کوشش کرنے لگے، لیکن وہ اپنے پنجے اس قدر گاڑ چکا تھا کہ ہندوستان کے لوگ اس کے پنجوں سے نکل نہ سکتے تھے۔ اس لیے جگہ جگہ پر انگریزوں کے خلاف لڑائی ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جس قوم نے انگریز کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا تھا وہ مسلمان قوم تھی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں بہت ساری جماعتوں نے انگریز کے خلاف کھڑے ہو کر انگریز کی بغاوت کرنا شروع کی۔ کئی جنگیں ہوئیں اور کئی طرح سے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی گئی، اور اس میں بہت ساری تحریکیں ہیں، بہت سارے ایسے نعرے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انقلاب برپا ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال کئی جنگوں میں اور کئی اعتبار سے ناکام ثابت ہوئے، اور ہندوستان میں بسنے والے مایوس نہ ہو کر بلکہ آگے بڑھتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 1857 پر پہنچتا ہے۔ درمیان میں کئی جنگیں ہیں اور کئی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انگریز کو ہندوستان سے بھگانے کی کوشش کی گئی، لیکن انگریز بہت مضبوط ہو چکا تھا، تو اس لیے ہندوستان کے لوگ اس کے اندر کامیاب نہ ہو سکے۔ 1857 کی جنگ آزادی اس کو غدر کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جو قوم لڑی ہے انگریز کے ساتھ وہ مسلمان ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے ہیرو مسلمان تھے تو یہ
بعید نہ ہوگا، اس لیے کہ ہمارے اکابرین میں بڑے بڑے لوگ اس کے اندر شامل تھے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجری مکی، حافظ زامین شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جو علاقہ ہمارا ہے سہارنپور کا، تھانہ بھون کا، شاملی کا، پانی پت تک آپ چلے جائیے اور ادھر امبالے تک آپ چلے جائیے، یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر ہمارے اکابرین نے کمانڈر بن کر اور فوج کو ساتھ لے کر انگریز کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ لیکن اس جنگ کے اندر مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکے اور بڑی تعداد میں علماء اور مسلمان اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، یعنی ملک کے لیے بڑی قربانی پیش کی، جانی اعتبار سے قربانی پیش کی۔ 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اور پھر انگریز کو چونکہ مسلمان کھلنے لگا، انگریز کے بڑے بڑے لوگوں نے اکٹھا ہو کر اس بات کے اوپر ریسرچ کی کہ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ مضبوط قوم کون ہے اور کس طرح سے ہم ان کو اپنا غلام بنا کر رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو ریسرچ کرنے کے بعد بات یہ ثابت ہوئی کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلم قوم ہے، اور ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے دلوں سے قرآن پاک کی عظمت کو نکال دیا جائے اور قرآن پاک کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے، قرآن پاک کی تعلیمات اور ہدایات کو ان کے اندر سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ انگریز نے دونوں اعتبار سے کوشش کی، مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی بھی کوشش کی اور دوسری طرف قرآن پاک کے تقریباً 3 لاکھ نسخے جلا ڈالے۔ اور ایک یہ جو بڑی خطرناک ان کی سازش تھی کہ جو مسلمانوں کے ہیرو ہیں علماء اکرام، ان کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے 1864 سے لے کر 1867 تک تقریباً 14,000 علماء اکرام کو تختہ دار پر لٹکایا اور بڑی تعداد میں ان کی لاشیں درختوں کے اوپر لٹکا دی گئی۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں اور اس میں سب سے مشہور نام ایڈورڈ تامسن کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انگریز علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکاتا اور اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ہاتھی کو نیچے کھڑا کرتا اور عالم دین کی گردن کو کسی رسی کے ذریعے سے پیڑ سے باندھ دیتا اور ہاتھی کو نیچے سے چلا دیا کرتا تھا۔ کہیں پر وہ لکھتا ہے کہ علماء کو بوری میں بند کر دیا جاتا اور ان کو سمندر میں ڈال دیا جاتا اور گولی کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ اور ایک عجیب و غریب واقعہ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں گیا اپنے خیمے میں تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا ہے، ان کی کھالیں جھلس گئی ہیں، ان کے جسم جل گئے ہیں، اور ایک دوسری جماعت کو بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ دیکھو اگر تم لوگوں نے ہمارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تو جو ان کا حال ہوا ہے وہی تمہارا حال ہوگا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ان علماء نے اپنے وطن کا سودا نہیں کیا بلکہ جلنا منظور کیا، آگ کے انگاروں پر لیٹنا منظور کیا، اور تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کبھی انگریز کی سوچ سے اور فکر سے اتفاق نہیں کیا۔ یعنی یہ قوم ایسی قوم تھی جو کبھی بکی نہیں، جس نے کبھی اپنے ضمیر کو نہیں بیچا، جس نے کبھی اپنے الفاظ کو نہیں بیچا، جس نے کبھی اپنے قلم کو نہیں بیچا، جس نے کبھی اپنی سوچ کو نہیں بیچا، جس نے کبھی قوم کا سودا نہیں کیا۔
چنانچہ سلسلہ چلتا رہا اور چلتے چلتے پھر یہ سلسلہ آ کر رکتا ہے 1947 پر۔ درمیان میں کئی شخصیتیں ہیں بڑی بڑی، جن میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں کہ جنہوں نے بعد میں انگریزوں کے خلاف ایسے آوازیں بلند کیے ہیں کہ انگریز کو یہ ملک چھوڑنا پڑا ہے۔ اور سب سے اہم اور مضبوط بات یہ ہے کہ ہمارے اکابرین میں سے یہ چیز بڑی ہی خوبی اور اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے ہر اعتبار سے قربانی پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہم وطنوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گاندھی جی کو لے کر آتے ہیں اور پھر ان کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ گاندھی جی کو لے کر پورے ہندوستان میں گھومے اور سب لوگوں نے ساتھ مل کر انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ آزمائشیں بھی آئیں، ہندو مسلم فسادات بھی ہوئے، لیکن آزمائشوں سے آگے بڑھ کر یہ ہوا کہ یہ ملک آزاد ہو جاتا ہے 1947 15 اگست کو، اور غلامی کی زنجیروں سے نکلا اور اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے لگا، جبکہ یہ دوسروں کے قبضے میں تھا، اور غلام ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے۔ چنانچہ جو مالک تھا وہ مالک ٹھہرا، اور جو لوگ قابض ہوئے تھے وہ یہاں سے بھاگ گئے۔ تو اس ملک کے اندر یہ ہماری سنہری تاریخ ہے، جس کو میں نے مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں نے اور نان مسلموں نے مل کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا، اور بھائی چارہ قائم کر کے، محبت قائم کر کے، ہمدردی قائم کر کے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، تو کیا وہ محبت اور ہمدردی آج بھی ہمارے اندر موجود ہے؟ تو جب ہم غور کرتے ہیں 70-72 سالوں میں، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپس میں لڑائی اور جھگڑے اتنے ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے ایک طرح سے بہت ہی زیادہ بدقسمت ثابت ہوئے ہیں، اس لیے کہ ملک کے اندر محبت اور ہمدردی قائم رہنی چاہیے تھی اور وفاداری قائم رہنی چاہیے تھی، لیکن ان 72-73 سالوں کے اندر بڑی تعداد میں مسلم اور نان مسلم، بلکہ مسلم ہندو فسادات ہوئے ہیں۔ تو یا تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو قیادتیں ہیں انہوں نے صحیح طرح پر رہبری نہیں کی، یا پھر اس ملک کے جو باشندے ہیں وہ ایک دوسرے کی مزاج کو نہیں سمجھ سکے۔ اس لیے اس ملک کے اندر سب سے زیادہ اہم ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہم یہاں پر رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ جس طرح سے ہم نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے مل کر قربانیاں پیش کی تھی، اسی طرح سے ہم اس ملک کو ترقی بخشنے کے لیے اور اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ساتھ مل کر قربانی پیش کریں، محبت کے ساتھ رہیں، ہمدردی کے ساتھ رہیں۔ اور یہ بات میں بڑی جرأت مندانہ انداز میں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے رہنے والوں میں، اس کے باشندوں میں اتحاد نہ ہو، اتفاق نہ ہو۔ ہمیں ایک ایسی طاقت بننا چاہیے تھا کہ جس طاقت کے سامنے دنیا گھٹنے ٹیکتی، لیکن آگ لگے اس نفرت کو کہ جس نے اس ملک کا بڑا نقصان کیا ہے، اور اس ملک کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں نفرتیں بھری ہیں، اور اس ملک میں لوگوں کی ہمدردی کو چھین لیا ہے، محبت کو چھین لیا ہے۔
اب حال یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو اس ملک کی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو آپس میں ایک ساتھ رہنا پسند کرتی ہے اور محبت کے ساتھ اس ملک میں جینا پسند کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس ملک کی ترقی کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت کے ساتھ رہیں اور ہمدردی کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ کر رہیں، مسلم اور نان مسلم اس طرح سے رہیں کہ جیسے بھائی بھائی ہوں، اور وفاداری قائم کریں، اپنائیت دکھائیں۔